أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ایک یہ ہے کہ میں کہوں فلاں شخص کامیاب ہے، آپ کسی کو کہیں کہ فلاں شخص کامیاب ہے، اور ایک یہ ہے کہ کائنات کا خالق رب السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرمائے کہ فلاں انسان کامیاب ہے. تو میں 2 دن سے تلاش کرتا رہا کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں ایسے کون سے اعمال اور اوصاف ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اعمال کو اختیار کرنے والا انسان کامیاب انسان ہے. تو میری ناقص تلاش کے مطابق 30 اعمال اور اوصاف ایسے ہیں کہ جن کو انسان اختیار کر لے تو وہ کامیاب انسان کہلائے گا. ان میں سب سے پہلا وصف ہے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا. قرآن کریم سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالی کامیاب انسان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے. اب یہ ایمان والے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا وصف بیان فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نماز میں خشوع و خضوع ہوتا ہے. تو گویا پہلا کامیاب انسان وہ ہوگا جو صرف نماز پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والا ہے. خشوع کسے کہتے ہیں، خضوع کسے کہتے ہیں؟ یہ 2 لفظ عموماً بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. خشوع کہا جاتا ہے دل کے سکون کو، کہ انسان ایسی نماز پڑھے کہ اس کے دل میں کوئی خیالات اور وساوس نہ آئیں. خضوع کہا جاتا ہے اعضاء کو، کہ انسان کے جو اعضاء ہیں ان میں بھی اطمینان ہو. یعنی نماز کے دوران انسان اپنے اعضاء کو بلا ضرورت حرکت نہ دے، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو گھمانا، اسی طرح جسم پہ کھجلی کرنا، بار بار ہاتھ اٹھانا نیچے کرنا، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے. تو نماز میں خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، یعنی دل کے اندر بھی تعلق اللہ کے ساتھ ہو، غیر اللہ کا خیال دل میں نہ آئے. قصداً انسان نہ لائے، اگر بغیر قصد اور ارادے کے آ جائے تو وہ منع نہیں ہے. اپنے ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر غیر اللہ کا خیال دل میں لانا اور اس میں مشغول ہونا، اس سے منع کیا گیا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں ہے، فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا یوشک ان تدخل مسجد جامعۃ، کہ ایک انسان جامع مسجد میں داخل ہوگا، فلا تری فیہ رجلا خاشعا،
اور پوری مسجد میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو۔ کہ ایک انسان جامع مسجد میں آئے گا اور اس کو پوری مسجد میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا۔ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ کس طرح کی نماز ہوتی ہے؟ حضرات صحابہ اکرام کے واقعات اس پر شاہد ہے کہ ان کی نماز میں خشوع و خضوع ہوتا تھا۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت نقل کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں اتنا خشوع و خضوع تھا، اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جس طرح کہ کوئی درخت کا تنا ہوتا ہے، جسم میں ذرا برابر حرکت نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ پرندے آ کر ان کی کمر پر، ان کے کندھے پر اور ان کے سر پہ بیٹھ جاتے تھے، معمولی بھی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے نماز میں خشوع و خضوع۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، یہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، گھر کے اندر چور آ گئے اور انہوں نے سامان چوری کیا، اتنے میں گھر کے کچھ لوگ بھی جاگ گئے، انہوں نے آواز وغیرہ بھی دی، لیکن یہ اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو کسی نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ گھر میں چور آئے تھے، سامان چوری کر کے چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتہ چلا۔ یعنی نماز میں اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط تھا کہ غیر اللہ سے تعلق بالکل کٹ چکا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ گھر میں کوئی آیا بھی ہے، کوئی داخل بھی ہوا ہے اور کوئی نکلا بھی ہے یا نہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا، ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران ایک دیوار نیچے گر گئی تو مسجد میں بھگدڑ مچ گئی، شور ہو گیا، لوگ دائیں بائیں کے بھاگ گئے کہ دیوار گر گئی۔ یہ اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد کسی نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ایک طرف کی دیوار گر گئی تھی؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ چلا۔ اس چیز کا نام ہے نماز۔ تو اللہ نے کامیاب انسان کا پہلا وصف یہ بیان کیا ہے کہ جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا۔ حضرات صحابہ اکرام کی نماز اسی طرح تھی۔ صحیح ابن حبان میں واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس لوٹے، صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے، تو دو صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ رات کو پہرا دے۔ ان میں ایک مہاجر صحابی تھے، ایک انصاری تھے، ایک عمار بن یاسر تھے، دوسرے عباد بن بشر تھے۔ اب انہوں نے آپس میں سوچا کہ ہم نے رات کو تو پہرا دینا ہے، اگر دونوں پہرا دیتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو رات کے آخری حصے میں دونوں کی آنکھ لگ جائے، کیونکہ تھکے ماندے تھے، دن بھر جہاد بھی کیا تھا، سفر بھی طے کیا تھا، تو سوچا کہ ایک آدمی پہرا دے، دوسرا آرام کرے۔ تو اب ہر ایک نے کہا میں پہرا دیتا ہوں، دوسرے نے کہا میں دیتا ہوں، لیکن آخر انصاری صحابی نے کہا میں پہرا دیتا ہوں تم آرام کرو۔ مہاجر صحابی آرام کرنے لگے، انصاری پہرا دے رہا تھا۔ اب اس نے سوچا پہرا تو دینا ہے، کیوں نہ نماز بھی شروع کر دوں، عبادت بھی ہوتی رہے گی، پہرا بھی ہوتا رہے گا۔ نماز شروع کر دی اور نماز میں سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی۔ اب دشمن نے دیکھا کہ سارے لوگ سو رہے ہیں، ایک آدمی صرف کھڑا ہے، تو یہ دیکھنے کے لیے کہیں یہ غفلت میں تو نہیں ہے، ایک تیر مارا، تیر جسم میں آ کے لگا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ دوسرا تیر مارا، وہ جسم میں آ کے لگا، خون بہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تیسرا تیر جب جسم میں لگا تو تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، خون بہت بہہ گیا، تو دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو میری شہادت ہو جائے اور دشمن حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو نقصان نہ پہنچا لے۔ تو رکوع کیا، نماز مکمل کی، اپنے دوسرے ساتھی کو جگایا۔ انہوں نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں نے سورہ کہف شروع کر دی تھی اور میرا ارادہ تھا میں اسے مکمل کروں، تو میں رکوع نہ کرتا جب تک سورت مکمل نہ ہوتی، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہیں دشمن حضور کو، صحابہ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس چیز کا نام ہے نماز میں خشوع و خضوع۔ آج تو ایک مکھی اور ایک مچھر ہماری توجہ کو ہٹا دیتے ہیں، اور یہاں جسم میں تیر پیوست ہو رہا ہے لیکن نماز میں توجہ اللہ سے نہیں ہٹ رہی۔
تو کامیاب انسان کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہوگا۔ نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو لغویات سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے، جو لغو کاموں سے، بے فائدہ کاموں سے بچنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کامیاب ہے۔ یعنی ہر وہ کام جس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے لایانی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر دینا، جو اس سے بچے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آج دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا بہت سا وقت لغو کاموں میں لگ جاتا ہے۔ فیس بک دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ میں لگے ہیں، گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں، اخبارات پڑھنے لگے ہیں تو گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں، سیاسی گفتگو میں لگیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے میچ دیکھ رہے ہیں، 8-8 10-10 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ایک لغو اور لایانی چیز میں وقت ضائع کر دیا۔ کیا اللہ نہیں پوچھے گا ہم نے آپ کو وقت کی نعمت دی تھی، تم نے اس کو کہاں ضائع کیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر انسان ان کی قدردانی نہیں کرتے۔ نمبر 1 تندرستی، نمبر 2 وقت فراغت۔ انسان کو ان دونوں کی قدر تب آتی ہے جب یہ دونوں نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ صحت کی قدر تب آتی ہے جب بیماری میں پڑ جاتا ہے، اور وقت کی فرصت کی قدر تب آتی ہے جب انسان مشغول ہو جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے دوسرا وصف یہ بیان کیا کہ ایمان والے وہ ہوں گے کامیاب انسان جو لغو چیزوں سے بچیں گے۔ اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اگر اس کام میں دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا آخرت کا کوئی فائدہ ہے تو انسان ضرور کر لے، اور اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو اپنے قیمتی وقت کو لغو کاموں میں ضائع نہ کرے۔ نمبر 3، کامیاب انسان کا تیسرا وصف کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اگر ایک آدمی یہ ادائیگی نہیں کرتا تو عند اللہ اس کی پکڑ ہوگی۔ جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی صورت میں بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور یہ توق کی صورت میں ہوگا اور اسے ڈسا جائے گا کہ یہ تیرا وہ مال ہے جو تو دنیا میں جمع کرتا تھا اور اپنے مال کا حق نہیں ادا کرتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوی بہا جباہہم، اور داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پشت کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے، یہ تمہارا وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا، فذوقوا، چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم دنیا میں مال اور دولت جمع کرتے تھے۔ تو جو انسان مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سونے اور چاندی کو دنیا کی آگ میں نہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور گرم کر کے اس کو داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے 3 اعضاء کا ذکر کیا، نمبر 1 پیشانی کا، نمبر 2 پہلو کا، نمبر 3 پشت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مستحق انسان کے پاس آتا ہے، مانگتا ہے، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مستحق انسان کہ مجھے اللہ کے نام پر دے دو، تو مالدار انسان کے سب سے پہلے پیشانی پر ناگواری کے آثار آتے کہ یہ کیوں میرے پاس مانگنے کے لیے آیا۔ تو جس پیشانی پر ناگواری کے آثار آئے تھے، اللہ اس پیشانی کو سب سے پہلے داغے گا۔
پھر انسان اس سائل سے منہ پھیرنے کے لیے اپنا پہلو اس کی طرف کرتا ہے تاکہ گردن موڑ کر دوسری طرف چلا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم دوسری دفعہ اس کے پہلو کو داغیں گے، اور پھر یہ پشت کر کے آگے کی طرف چلا جاتا ہے، توجہ نہیں کرتا، تو ہم اس کی پیٹھ کو داغیں گے۔ تو جو سونا چاندی انسان نے مال جمع کیا اور مال کا حق ادا نہیں کیا، تو یہی سونا چاندی کل سانپ کی صورت میں ہوگا اور اسے ڈسا جائے گا۔ تو کامیاب انسان کا تیسرا وصف کیا ہے؟ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے۔ جو مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا مال محفوظ نہیں ہوتا۔ کبھی مال چوری ہو جاتا ہے، کبھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، مال انسان کے ہاتھ سے ضرور نکلتا ہے، مال خرچ ہو جاتا ہے، لیکن نادان سمجھتا نہیں، وہ کہتا ہے میں خرچ نہیں کرتا، تیری کیا مجال ہے تو خرچ نہ کرے، تو ایسا سبب بن جاتا ہے کہ وہ مال اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ ضائع ہوتا ہے نا، یہ کئی گنا زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ اگر یہ حق ادا کرتا تو وہ مال کم لگتا، اور جب ضائع ہوتا ہے تو کئی گنا زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آج بعض لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، اور بعض دیتے ہیں اندازے کے ساتھ۔ اندازے کے ساتھ زکوٰۃ نہیں ہے، پورے مال کا حساب لگا کر اس مال کے 40واں حصہ پورا دینا ہے، اندازے کے ساتھ نہیں۔ جو آدمی اپنے مال کا پورا حساب لگائے گا اور پورے مال کی زکوٰۃ دے گا، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا۔ جہاں مال کی حفاظت نہیں ہو رہی وہاں کوئی وجہ ہوگی، یا مال حلال کا نہیں ہوگا، یا مال حلال کا ہوگا لیکن اس مال کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے اس نے ان کا حق نہیں ادا کیا ہوگا۔ مزدور کام کر رہے ہوں گے، انہیں دیہڑی نہیں دی ہوگی، اس کے ساتھ قرض داروں کا حق متعلق ہوگا، یہ ان کا قرض نہیں دے رہا ہوگا، اس نے لوگوں کے مال پہ غبن کیا ہوگا، مزدور کو اس کے حق کے دینے میں کمی کی ہوگی، اللہ کے نام پہ پورا حق نہیں ادا کیا ہوگا، تب مال میں نقصان ہوگا۔ ورنہ مال تو رب نے دیا، پھر رب ہی اس مال کی حفاظت کرتا ہے۔ تو گویا ایمان والوں کا تیسرا وصف کیا ہے کامیاب انسان کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں جتنا مال دے گا انسان وہ مال اللہ کے ہاں بڑھے گا، اور جو خرچ نہیں کرتا وہ مال اللہ کے ہاں گھٹتا رہتا ہے، خرچ کرنے سے وہ مال اللہ کے ہاں بڑھتا ہے۔ آپ بیتی میں ایک واقعہ ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ ایک شخص تھے، ان کے گھر میں ایک تجوری تھی، پیٹی تھی، اس میں اس کا مال تھا، نقدی پیسے وغیرہ اس میں رکھے ہوئے تھے، اور اس نے 2 پیسے کا اس پر ایک تالا لگایا ہوا تھا۔ ایک دن رات کو چور آ گئے چوری کرنے کے لیے، اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا 6 سے زائد آدمی ہیں، تالا توڑ رہے ہیں، تالا نہیں ٹوٹ رہا، تو یہ جاگ گیا اور مسکرا گیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندو تم میرے مال کو نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ میں نے اپنے مال کا حق ادا کر دیا، میں نے مال کی پوری زکوٰۃ دی ہے، اللہ کا پورا حق ادا کیا، تم میرے مال کو نہیں لے جا سکتے، یہ تالا تم سے ٹوٹنے والا نہیں ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ یہ اللہ والے انسان تھے، اپنی تہجد میں لگ گئے، فجر کی اذان ہو گئی، نماز کے لیے جانے لگے، وہ سب لگے ہیں، تالا نہیں ٹوٹ رہا۔ نماز پڑھ کے آئے تو دیکھا چور سارے بھاگ چکے تھے اور تالا اسی طرح لگا ہوا تھا، اللہ نے مال کی حفاظت کی تھی۔ تو جب مال کا حق ادا ہوتا ہے تو اللہ مال کی حفاظت کرتا ہے، اور جب مال کا حق ادا نہیں ہوتا تو وہ مال انسان کے ہاتھ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، کامیاب انسان کون ہے؟ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور ان کی وہ کنیزیں جن کے وہ مالک ہیں، فإنہم غیر ملومین، ان سے اگر یہ اپنا حق پورا کریں تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ، فأولئک هم العادون، تو ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے۔ تو چوتھا کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف 2 جگہ انسان اپنی شرمگاہ کو استعمال کر سکتا ہے، نمبر 1 بیوی پر، نمبر 2 کنیز پر۔ کنیز اسے کہا جاتا ہے کہ اگر جہاد ہو
اور جہاد کے دوران غیر مسلم عورتیں قبضے میں آ جائیں اور پھر مسلمانوں کا خلیفہ اور قاضی امیر المومنین ان کو تقسیم کر دے، پھر جس مجاہد کے حصے میں جو خادمہ آتی ہے، کنیز آتی ہے، اس کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی انسان اس سے فائدہ لے سکتا ہے۔ اور دوسری چیز بیوی، اس کے علاوہ جو راستہ انسان اختیار کرے گا، قرآن کہتا ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اس کے اندر تمام چیزیں آ گئی، اس میں متع بھی آ گیا، اگر کوئی متع کرتا ہے وہ بھی حد سے تجاوز کر رہا ہے، کیونکہ متع نکاح نہیں ہے۔ نکاح وہ ہوتا ہے جس میں گواہ ہوتے ہیں، ایجاب اور قبول ہوتا ہے، جس میں مہر ہوتا ہے، اور نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ متع تو چند دنوں کے لیے ہوتا ہے۔ پھر نکاح میں انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ متع کرنے والا لوگوں کو جمع نہیں کرتا، وہ چھپکے سے کرتا ہے۔ جو کام چھپ کر ہوتا ہے وہ زنا ہوتا ہے۔ نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے۔ پھر نکاح میں بعد میں طلاق ہو سکتی ہے، متع میں طلاق نہیں ہوتی۔ نکاح میں شوہر کے انتقال کے بعد بیوی وارث بنتی ہے، متع میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد حلالی شمار ہوتی ہے، ان کا نسب ثابت ہوتا ہے۔ متع شریعت میں حرام ہے، اس سے جو ہوگا اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ تو قرآن نے کہا صرف دو حلال ہیں، بیوی اور کنیز، اس کے علاوہ انسان جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ حرام ہے۔ تو گویا ہر چیز حرام ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے تو انسان کوشش کرے نکاح کرے اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھے وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ اس سے اس کی نگاہیں جھک جائیں گی اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہوگی۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، یہ روزے رکھنا اس کی مردانہ قوت میں کمی لائے گا۔ تو گویا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کی ترغیب دی تاکہ انسان کی عزت اور آبرو محفوظ ہو۔ اس لیے چوتھا وصف ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو زنا سے بچانا۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ولا یشرب شارب حین یشرب وہو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ معصوم پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ زنا کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے زنا کے وقت انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اور یہ ایمان ایک سیابان کی صورت میں، بادل کی صورت میں اس کے سر پر ہوتا ہے۔ جب تک انسان زنا کی حالت میں ہوتا ہے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ خدا نہ کرے اگر اس حال میں موت آ گئی تو انسان اللہ کے سامنے کس منہ سے جائے گا؟ کیا پتہ زنا کے بعد توبہ کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اور زنا تو ایک قرض ہے، جنہوں نے دنیا میں کیا اور توبہ نہیں کی تو یہ قرض اس کی بیٹی سے، بہن سے، بیوی سے یا گھر کی کسی اور خاتون سے چکا دیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ زنا کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ زانی کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اس کی اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد بد اخلاق بد کردار بن جاتی ہے، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اطمینان کی نیند نہیں آتی، دل کا سکون نہیں ہوتا، ہر وقت دل میں وحشت ہوتی ہے اور انسان ڈرتا رہتا ہے، گھبراتا رہتا ہے، خوف میں ہوتا ہے۔ جو جائز عمل ہوتا ہے اس میں دل میں خوف نہیں ہوتا، ناجائز کام جب بھی انسان کرتا ہے تو وحشت کی حالت میں ہوتا ہے، اور گناہ کرنے والا ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ گناہ سے دل کمزور ہوتا ہے، نیکی سے دل طاقتور ہوتا ہے۔ آج ساتھی کہتے ہیں جی رات کو ڈر لگتا ہے، رات کے اندھیرے میں باہر نہیں نکل سکتے، رات کے اندھیرے میں کوئی آواز سنائی دے تو دل گھبرا جاتا ہے۔ جو انسان رب کی نافرمانی کرتا ہے اس کا دل کمزور ہوتا ہے، جو رب کا فرما بردار ہوتا ہے اس کا دل طاقتور ہوتا ہے۔ وہ شیر سامنے ہو تو وہ گھبراتا نہیں ہے، سانپ سامنے ہوتا ہے اس کی نگاہ رب العالمین پر ہوتی ہے، وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا۔
جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور کائنات کی کوئی چیز پھر اسے نقصان بھی نہیں دے سکتی۔ تو ایمان والوں کا گویا چوتھا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عورت نہ بتاؤں جو جنتی عورت ہے؟ انہوں نے فرمایا ضرور بتاؤ۔ کہا یہ جو سیاہ فام عورت جا رہی ہے یہ جنتی عورت ہے، اور پھر حدیث سنائی۔ کہا کہ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر جب مرگی کا دورہ آتا ہے تو کبھی میرا سطر کھل جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا، تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ سے دعا کروں اللہ تجھے عافیت دے دے، یا تو صبر کرے اور اللہ اس کے بدلے تجھے جنت دے دے۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں تاکہ اس کے بدلے اللہ مجھے جنت دے دے، لیکن فدع اللہ لی اللہ اتکشف، آپ صرف اتنی دعا اللہ سے کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرے سطر پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما دی۔ یعنی کتنی عزت اور آبرو تھی اس عورت میں کہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے، بیماری میں وقت گزار دوں گی، لیکن اتنی دعا کریں کہ میری شرمگاہ پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اس کی زندگی حیا میں گزرتی ہے، اور جب انسان بدبخت ہو جاتا ہے تو بے حیا ہو جاتا ہے، اور جب نیک بخت ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں حیا ہوتی ہے۔ جب بدبخت ہوتا ہے تو اس کی نظر میں غیر محرم عورت کہ کوئی اس کو غلط نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب زندگی میں حیا اور پاک دامنی ہوتی ہیں تو وہ نگاہیں غلط نہیں اٹھاتا، تصور کرتا ہے کہ میرے گھر کے اندر بھی ماں بہن بیٹی موجود ہے، آج میں اگر کسی اور کو دیکھوں گا تو کل کوئی میری گھر والوں کی طرف بھی نگاہ ڈال سکتا ہے۔ تو بہرحال چوتھا وصف ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اللہ رب العزت ہر موقع پر اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح جو مرد حفاظت کرنا چاہے اللہ ہر موقع پر اس کی حفاظت کرتا ہے، جو نہ کرنا چاہے تو وہ کہیں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی گھر والی حضرت سارہ یہ آ رہی تھی اور ایک علاقے سے ان کا گزر ہوا۔ اس علاقے میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، اور یہ بدبخت انسان ایسا تھا کہ کوئی بھی عورت اگر وہاں سے گزرتی تھی تو یہ اس سے اپنی خواہش کو پورا کرتا تھا، اور اگر نہ پورا کرے تو یہ ان پہ زبردستی کرتا، سختی کرتا، جیل میں ڈالتا، کسی کو مار دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضرت سارہ جب وہاں سے گزر ہوا تو اس ظالم بادشاہ کے کارندوں نے انہیں پکڑ لیا اور حضرت سارہ کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ اب بادشاہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی خواہش اس سے پوری کروں۔ حضرت سارہ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب مومن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو 2 رکعت میں اللہ کی مدد اور نصرت اتر جاتی ہے، اور جب تعلق مضبوط نہیں ہوتا پھر وہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ رزق حلال کا نہیں ہوتا، نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ورنہ تعلق مضبوط ہو تو 2 رکعت پہ اللہ انسان کے راستے کھول دیتا ہے۔ حضرت سارہ نے دعا کی اللہ سے، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ میں تیری ذات پر ایمان لے کر آئی اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر میں ایمان لے کر آئی ہوں، آج تک میرے اوپر کوئی مسلط نہیں ہوا میرے شوہر کے علاوہ، میرے قریب میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں آیا، فلا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، ایک دم یہ کافر بادشاہ نیچے گر گیا، ایڑیاں رگڑنے لگ گیا اور منہ سے ایک آواز آنا شروع ہو گئی، بے ہوش ہو گیا۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی، اے اللہ تو اسے ہوش دے دے، تو لوگ کہیں گے کہیں سارہ نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ کوئی اور تو موجود نہیں کمرے میں، تو اسے ہوش آ گیا۔ پھر یہ بدبخت غلط ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی، پھر یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تیسری مرتبہ ہوش آیا، پھر آگے بڑھا، حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی تو یہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔
اب جب ہوش آیا تو اس نے کہا یہ کوئی انسان عورت نہیں، کوئی جنی تم لے آئے ہو، چھوڑ دو اس کو۔ بادشاہ نے کہا اس کو چھوڑ بھی دو اور اس کو خادمہ بھی دے دو جو اس کی خدمت کرے۔ تو حضرت سارہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں تو کہا اللہ نے کافر کو ذلیل بھی کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کے لیے ایک باندی بھی مہیا کر دی جو سفر میں ہمارے کام آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ ہے عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا۔ تو جب کوئی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں بادشاہ کے محل میں بادشاہ موجود ہے، تمام کارندے سب کچھ موجود ہیں، لیکن اوپر رب کی ذات بھی تو موجود ہے، خالق کائنات بھی تو موجود ہے کہ جس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، جسے کائنات کے ہر ذرے کا علم ہے، سمندر کے تمام قطروں کا علم جس کے پاس ہے۔ جب کوئی انسان دعا کرتا ہے تو فوراً وہ دعا لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے محل کے اندر حضرت سارہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر دی۔ تو چوتھا وصف یہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ نمبر 5، کامیاب انسان کا 5واں وصف ہے امانت کی ادائیگی کرنے والا، کہ وہ امانت کی ادائیگی کرتا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں۔ امانت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق بنتے ہیں وہ اس کو بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے جو حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں وہ اسے بھی ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جو انسان کو اعضاء دیے، یہ اعضاء ہمارے پاس امانت ہیں۔ آنکھ امانت ہے، اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ یہ کان ہمارے پاس امانت ہے، یہ زبان امانت ہے، یہ دل امانت ہے، یہ اعضاء امانت ہے۔ اس لیے کوئی انسان یہ وصیت نہیں کر سکتا اور نہ اپنی زندگی میں اپنا کوئی عضو دوسرے کو دے، آنکھ دوسرے کو دے، ہاتھ دوسرے کو دے، دماغ دے، نہیں، کیونکہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ جب جسم کا مالک نہیں، جسم کا مالک صرف اللہ۔ اس لیے یہ کہنا جی میری موت کے بعد میری آنکھیں فلاں کو دو، میرا دل فلاں کو دو، یہ وصیت شریعت کے خلاف ہے۔ مسلمان کی زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی، مسلمان کی اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے قبر کی زندگی میں انہی آنکھوں کا، اسی دل کی ضرورت ہے۔ قبر کے بعد حشر کی زندگی میں انہی آنکھوں اور انہی اعضاء کی ضرورت ہے۔ اس لیے اعضاء کی پیوند کاری اس کی اجازت نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا 5واں وصف امانت کی ادائیگی۔ تو یہ اعضاء اللہ کی طرف سے امانت ہیں، اگر ہم نے ان کو غلط استعمال کیا، اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھوں، دل کو، تو کل قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج کے دن ہم تمہاری زبان پہ مہر لگائیں گے، تمہارا ہاتھ بولے گا، تمہارے پاؤں بات کریں گے، تمہاری شرمگاہ بات کرے گی جو تم نے دنیا میں کیا ہوگا۔ تو انسان کا ہر عضو بتلائے گا جو اس نے دنیا میں گناہ کیا ہوگا۔ اس لیے نمبر 5 امانت کی حفاظت۔ تو اگر کوئی شخص کسی کے پاس مال رکھوائے تو اسے چاہیے وہ اس مال کی حفاظت کرے۔ کسی کے پاس اگر مشترکہ مال ہے، مسجد کا مال ہے، کسی یتیم کا مال ہے، کسی دوست کا مال ہے، تو یہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جو وعدے کا پاسدار نہیں، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں: اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کوئی امانت رکھوائے گا تو خیانت کرے گا۔ تو جس آدمی کے اندر کوئی بات ہے تو سمجھنا چاہیے اس کے اندر منافق کی ایک خصلت موجود